دلیل نمبر 1 قرآن کریم میں ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 229، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ جس طرز پہ میں دلیل دینے لگا ہوں ذرا وہ دلیل سمجھنا کیوں۔ آگے دلیل نمبر 2 ہے فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ اب یہاں الطلاق مرتان کو مستقل دلیل بنایا ہے اور فإن طلقها کو مستقل دلیل بنایا ہے، جبکہ آپ نے اس طرح شاید نہیں پڑھا ہوگا۔ آپ نے عام طور پر یہی پڑھا ہوگا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد چاہو تو رکھ لو چاہو تو چھوڑ دو۔ فإن طلقها، اب اگر تیسری طلاق دے دی تو اب بیوی شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ شرعی طریقے کے مطابق حلالہ نہ کرے۔ عام طور پر آپ نے ایسے ہی پڑھا ہے کہ فاتقی مال وصل کے لیے ہے اور پہلی 2 طلاق کے بعد تیسری طلاق ہے۔ اس کا معنی جب 3 طلاق ہوگی اب عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں۔ ہم نے الطلاق مرتان کو مستقل دلیل شمار کیا ہے اور فإن طلقها کو مستقل دلیل شمار کیا ہے۔ یہ مستقل دلیل کیسے ہے یہ سمجھنا، اور اس کا مستقل دلیل ہونا مفسرین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے نقل کیا ہے کہ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ الطلاق مرتان میں 2 طلاقیں آ گئی، یہ تیسری طلاق کہاں پر ہے؟ فرمایا او تسریح باحسان، یہ تیسری طلاق ہے۔ اب بندہ سمجھتے تیسری طلاق کا یہ مطلب کیسے بنتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ الطلاق مرتان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق آدمی کے لیے 2 مرتبہ تک ہے، پہلے 1 طلاق پھر دوسری طلاق، آگے فامساک بمعروف، 2 طلاق کے بعد چاہے تو رجوع کر کے رکھ لے، او تسریح باحسان، اور چاہے تو تیسری طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے الگ کر دے۔ اب بات سمجھ آ گئی۔ امساک بمعروف کا معنی یہ ہے کہ 2 طلاق کے بعد بیوی کو روکنے کی گنجائش موجود ہے، اور جب 2 کے بعد تیسری دے دی او تسریح باحسان، اب یہ ہمیشہ کے لیے جدا ہوگی، اب اس کو رکھنے کی گنجائش موجود نہیں۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بات نہیں سمجھیں گے نا تو آپ کو سمجھانی مشکل ہوگی۔ حدیث مبارک میں تصریح موجود ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ الطلاق مرتان تو 2 طلاقیں ہیں، یہ تیسری طلاق قرآن کریم میں کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا او تسریح باحسان، یہ تیسری طلاق ہے۔ اب طالب علم سمجھتے تیسری طلاق تو یہ نہیں ہے، ہم نے تو پڑھا فإن طلقها وہ تیسری طلاق ہے۔ اللہ کے نبی نے تسریح باحسان کس لیے فرما دی؟ یہ میں نے گزارش کی ہے، الطلاق مرتان مستقل دلیل ہے اور فإن طلقها مستقل دلیل ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، فامساک بمعروف، اس کے بعد چاہے تو قانون شریعت کے مطابق روک لے، او تسریح باحسان، یا چاہے تو تیسری طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے اس کو الگ کر دے۔ یہاں پر اسی تسریح باحسان سے 3 طلاق مراد ہے، یہ ہماری ذاتی رائے نہیں ہے۔ دیکھیں احکام القرآن للجساس میں ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان یدل علی وقوع الثلاث مع کونہ منہیا عنہا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ 3 طلاق 2 تو 3 طلاق واقع ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ترتیب بدر کے بعد سمجھائی ہے، پہلے تفسیر بیان کی ہے بعد میں امام بخاری کو پیش کرنے لگا ہوں تاکہ آیت کے ساتھ تفسیر مفسر کی آ جائے۔ اب امام بخاری کا ذوق سمجھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب من اجازہ طلاق الثلاث، یا باب من جوز طلاق الثلاث، جو بھی نسخہ ہو، باب من اجازہ طلاق الثلاث، یہ باب ہے اس کے بارے میں کہ لوگوں نے 3 طلاق کو 3 فرمایا ہے۔ آگے امام بخاری فرماتے ہیں لقولہ تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ معلوم ہوا امام بخاری بھی اس کو 3 طلاق میں پیش کرتے ہیں اور امام ابو بکر جساس بھی اس کو 3 طلاق کے 3 ہونے پر پیش کرتے ہیں۔ یہ دلیل سمجھ آ گئی ہے؟ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ دیکھو یہاں 3 طلاق کو 3 ہی شمار کیا۔ اس پر غیر مقلدین کا اعتراض یہ ہے قرآن کریم میں یہ نہیں ہے الطلاقان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، قرآن میں یہ نہیں ہے الطلاقان، قرآن میں الطلاق مرتان۔ الطلاقان کا معنی اور ہوتا ہے
اور الطلاق مرتان کا معنی اور ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں الطلاقان کا معنی ہوتا ہے کہ دو طلاقیں جو اکٹھی دے دے، اور مرتان کا معنی اکٹھی دو طلاقیں نہیں ہوتا ہے، بلکہ مرتان کا معنی ہوتا ہے مرتم بعد مرتن، پہلے ایک طلاق دے دے اور پھر کچھ دنوں بعد یہ دوسری مجلس میں دوسری دے دے۔ تو غیر مقلد کہتے ہیں اگر مجلس سے بدل کے 3 طلاقیں دی جائیں اس کو تو ہم بھی 3 کہتے ہیں۔ جھگڑا تو اس میں تھا ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے تو پھر 3 ہوں گی یا پھر 1 ہوگی۔ آپ نے دلیل وہ پیش کی ہے کہ جس میں ایک مجلس میں 2 طلاقیں نہیں ہیں بلکہ ایک مجلس میں ایک ہے اور دوسری مجلس میں دوسری ہے، کیونکہ مرتان کا معنی مرتم بعد مرتن ہوتا ہے، پہلے ایک طلاق دے دے اس کے بعد دوسری طلاق دے دے۔ اور اگر اکٹھی کہے تو تجھے 2 طلاقیں ہیں، اس کو مرتان نہیں کہتے، اس کو طلاقان کہتے ہیں۔ سوال سمجھ آ گیا؟ جواب سنیں۔ ہم کہتے ہیں مرتان کا معنی مرتن بعد مرتن نہیں ہے، مرتن بعد مرتن ہو یہ بھی مرتان ہے، اور اگر ایک ہی مرتبہ 2 چیزیں اکٹھی ہوں اسے بھی عربی اور شریعت کی اصطلاح میں مرتان کہتے ہیں۔ ایک تو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نے رائے پیش کی ہے، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مَعْنَى مرتان اثنتان، یہاں مرتان کا معنی اثنتان ہے، 2 دے دے، خواہ اکٹھی ایک مجلس میں دے دے یا الگ الگ مجلس میں دے، دونوں کو مرتان کا لفظ شامل ہے۔ علامہ علوسی روح المعانی میں لکھا ہے۔ لوگ کہیں گے بھئی یہ تو آپ کی رائے جو آپ کے حنفی مولوی نے دی ہے نا، ہمیں تو حدیث سے حوالے پیش کرو۔ ہم نے کہا چلو منہ مانگی موت لے لیں، حدیث سے مبارک آنے لگی ہے۔ صحیح بخاری، امام بخاری نے باب قائم کیا، باب الوضوء مرتین مرتین، باب الوضوء مرتین مرتین، آپ جو بھی عبارت پڑھیں گے دونوں ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتین مرتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وضو ایسے کیا اپنے تمام اعضاء کو 3 بار نہیں بلکہ 2 بار دھویا، بیان جواز بتانے کے لیے کہ اس طرح وضو کرے تو وضو ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو مرتین مرتین، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا کہ پہلے ایک بار آپ نے ہاتھ دھو لیا ہو اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر بیٹھے دوبارہ دھو لیا۔ آپ نے ایک مرتبہ پاؤں کو دھو لیا اور پھر چلے گئے، پھر دوبارہ آ کر پاؤں کو دھو لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ہاتھ کو 2 بار دھویا، چہرے کو 2 بار دھویا اور اپنے پاؤں مبارک کو 2 بار دھویا۔ تو یہاں مرتان ہے لیکن مرتن بعد مرتن نہیں ہے، بلکہ ایک ہی مجلس کے اندر یہاں 2 مرتبہ دھونے کو مرتان فرما دیا۔ دلیل نمبر 2 صحیح بخاری، باب العبد اذا احسن عبادت ربہ ونصح سیدہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا نصح سیدہ واحسن عبادت ربہ کان لہ اجرہ مرتین، کہ اگر جب بندہ اپنے آقا کا بھی خیر خواہ ہو اور اللہ کی عبادت بھی کرے، غلامی کا بھی خیال کرے اور عبادت کا بھی خیال کرے، جب آدمی 2 کام کرتا ہے، دیکھو غلام ہے مالک کا بھی خیال کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی بھی دیتا ہے اور عبادت کر کے بندگی کا حق بھی ادا کرتا ہے، کان لہ اجرہ مرتین، اللہ اس کو ڈبل اجر دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں اللہ ایک بار جنت میں بھیج دیتے ہیں اور پھر نکال لیتے ہیں پھر دوبارہ اس کو داخل کر دیں گے۔ اب اجرہ مرتین کا معنی یہ نہیں ہے بلکہ ایک ہی بار جنت میں جائے گا اور اجر سنگل نہیں بلکہ اجر اس کو ڈبل ملے گا۔ تو یہ لفظ مرتین ہے لیکن 2 مجلس سے مراد نہیں بلکہ بیک وقت 2 بار اجر دینا مراد ہے۔ بھائی اجرہ مرتین کا معنی سمجھ گئے؟ میں اس لیے کہتا ہوں سمجھانا سیکھو، آپ نے بات سمجھانی کیسے ہے۔ اجرہ مرتین کا معنی کیا ہے؟ اللہ جنت میں داخل کر کے ایک بار اجر دیں گے اور پھر اس کو نکال لیں گے پھر دوبارہ لے جائیں گے۔ مرتین کا معنی یہ ہے یا ایک ہی مرتبہ داخل کر کے 2 اجر دے دیں گے۔ یہی بات ہم کہنا چاہتے ہیں، ایک ہی مجلس میں انت طالق کہے تو اس کا معنی بھی مرتان ہے۔